آج کل انٹرنیٹ پر ایک اسپریچولیٹی کی ٹرینڈ چل رہی ہے. آپ کی کیا ہے اسپریچول سائڈ؟ آپ پریئر کرتے ہو؟ بالکل نہیں. کچھ نہیں. بھگوان کو مانتے ہو؟ نہیں مانتے ہو؟ میں قدرت کو مانتا ہوں. اوکے. لائک نیچر از اے گاڈ فار می. تھوڑا بتائیے اس کے بارے میں سر. اب اتنی بات کر رہا ہوں, آپ نے تھوڑا بہت اندازہ لگا دیا ہوگا کہ کس مطلب کیسا نیچر ہے میرا. میں مطلب آئی ڈونٹ بلیو اتنا ہی مطلب یہ روز پوجا کرنا اور یہ مہرت اور یہ وغیرہ وغیرہ ان باتوں میں بالکل نہیں مانتا. ہمارے ہندو بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. اس نے کہا کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے تاکہ وہ خدا کی عبادت کر سکے. ایسا ہی کہا گیا ہے قرآن میں بھی, سورہ دھریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو بنایا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے. تو سوال ہے ہندو بھائی کا, بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے چیز ہے, فرشتے ہیں, تو انسان اللہ کی عبادت کیوں کرے؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, بہت اہم سوال ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, اللہ مہان ہے. ہم اللہ مہان بولنے سے اللہ مہان نہیں ہو جاتا ہے. ہم بولے یا نہ بولے اللہ مہان ہے, اللہ اکبر ہے. ہم چاہے بولے یا نہ بولے اللہ کو فرق نہیں پڑتا. اگر ہم نہیں کہیں گے اللہ اکبر تو کیا اللہ نیچے ہو جائیں گا, اللہ کم ہو جائے گا؟ نہیں. کیوں ہم کہتے ہیں کہ اللہ مہان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15 میں لکھا ہے کہ اللہ doesn't require the creation but we require him. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہم کو اللہ کی ضرورت ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے. مثال کے طور پہ جب بھی ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں ہم اس کی بات مانتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ جو دنیا میں سب سے بہتر ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے یا موجود ہے, اور ایک کویک ہے, ایک اجنبی انسان, اگر وہ اجنبی انسان آپ سے کچھ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ چیز کرو, اور ایک مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ جو آپ بھی جانتے ہیں اگر وہ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ کرو, آپ کس کی بات مانیں گے؟ آپ مانیں گے ہارٹ اسپیشلسٹ کی بات. کس کی بات؟ ہارٹ اسپیشلسٹ. کیوں؟ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. اسی طریقے سے ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم مسلمان, ہم اللہ کی تعریف کرتے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, سب تعریف کرتے ہیں اللہ کی. جب ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ حاکم ہے, وہ رحمت والا ہے, وہ سب سے بڑا ہے, سب سے زیادہ جاننے والا ہے, تو اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ہم جب ان کی تعریف کرتے ہیں اس اللہ کی, تو اللہ جو اپنی کتاب قرآن مجید میں ہدایت دے رہا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ہم جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ہدایت کے اوپر بھی عمل کریں گے. تو ہم تعریف کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے, ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے. اللہ کو فرق نہیں پڑتا, اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. تو ہم جب تعریف کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے قرآن میں اللہ کہتے ہیں شراب مت پیو, تو ہم شراب پینا چھوڑ دیتے. فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا فائدہ ہوتا ہے ہمارا. ہم بیماری سے بچتے, سیروسس آف لیور سے بچتے, کینسر آف ویزوفیگس سے بچتے, کینسر آف لیور سے بچتے. میں سینکڑوں بیماری کے نام لے سکتا ہوں ڈاکٹر ہونے کے لائق, اگر آپ شراب نہیں پیتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جوا مت کھیلو, فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا, اللہ کا تھوڑی. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے تاکہ ہم آخرت میں سفلتا پائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان لے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے اور ہم اس امتحان میں سفلتا پا سکے. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہمارے فائدے کے لیے, اللہ کو کوئی فرق نہیں ہوتا. آپ نے بہت اہم سوال کیا اور ایک بہترین سوال کیا, اور اس سوال کے ذریعے کچھ لوگوں کے دماغ میں جو غلط فہمی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی, اور آپ کے ساتھ جو غلط فہمی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہندو دھرم نے ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ جب پتھر کو پوچھتے ہیں تو انرجی, آپ نے سائنس کے بارے میں کہا انرجی ہے, آپ کے اس میں انرجی, میرے اس میں انرجی کے بارے میں
بالکل مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے, انرجی ہے, لیکن یہ کہنا کہ یہ انرجی اللہ ہے, یہ انرجی خدا ہے, نہ قرآن میں لکھا ہے نہ وید میں لکھا ہے. پوائنٹ نمبر 1, یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ انرجی خدا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. There is nothing like it. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہی چیز بائبل میں لکھا ہے, there is nothing like unto it in the heavens above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. بھگوان کے جیسا ممکن ہی نہیں کوئی بھی چیز آسمان میں ہو, دھرتی پہ ہو, زمین پہ ہو. نہ کنکر, نہ پتھر, نہ مورتی. وہی لکھا ہے وید میں, نہ تسیہ پرتیما استی. اس بھگوان کا کوئی عکس نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی مورتی نہیں. تو یہ لکھا ہے دھارمک کتابوں میں, لیکن دھرم کے ماننے والے اپنی آسانی کے لیے تبدیل کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ سپوز بزنس مین ہیں, آپ ایک کمپنی کے مالک ہیں, آپ ایک اپنا پرانا اصول کس طریقے سے کمپنی چلنا چاہیے اصول سے چلتے آ رہی ہے. آپ کے کوئی نئی مینیجر آتے اصول کو بدل دیتے, آپ کے اصول کے خلاف کام کرتے, بولتے کیا یہ اور بہتر ہوگا, اس سے منافع زیادہ ہوگا. آپ کے اصول ہے کچھ, آپ کے اصول ہوئیں گے کہ میں ایمانداری سے کام کروں. آپ کے مینیجر کے اصول ہوئیں گے ایمانداری کو چھوڑو, پیسے زیادہ کمانے کا. آپ کو جب پتہ چلے گا آپ کا مینیجر آپ کے اصول کو توڑ رہا ہے, بولے گا مالک زیادہ پیسے ملیں گے, رشوت دو. آپ اس سے سہمت ہیں؟ آپ بولیں گے زیادہ پیسے چھوڑو, ملتے کیا نہیں ملتے, رشوت دینا حرام ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں کہہ چکی ہے کس طریقے سے اس ایشور کی عبادت کرنا. ابھی انسان اپنی غلط فہمیوں میں اللہ تعالیٰ خدا ایشور کی بات چھوڑ کے خود کے طریقے سے عبادت کرنے لگتے ہیں. اور ہم کیا کر رہے, اس عظیم خدا کو گالی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا, استغفر اللہ. ہم خدا کو اس مورتی میں لے آتے, جب لکھا ہوا ہے سویتا سیتارا اپنشد میں, یجوروید میں, نہ تسیہ پرتیما استی, اس ایشور کی پرتیما نہیں ہے, ہم مورتی بناتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو مدد کرتا ہوں اور اگر وہ شخص مجھے جانتا نہیں ذاکر کیسا دکھتا ہے, مثال کے طور پہ شری لنکا میں میں ایک اسٹوڈنٹ کو مدد کرتا ہوں, روز 10,000 روپے بھیجتا ہوں. اس کو پتا نہیں ذاکر کے ساتھ کیا کرتا ہے, وہ کاکروچ بناتا ہے, کاکروچ, اور روز صبح کو بولتا ہے ذاکر شکریہ. جب مجھے پتا چلے گا اس نے مجھے کاکروچ بنایا, کیا مجھے خوشی ہوگی؟ جی ہاں ناظرین, یہ ایک فطری چیز ہے. جب آپ کو پتہ چلے کہ اس نے آپ کی شکل کے اندر ایک کاکروچ بنایا ہے اور اس کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ میری مدد کرتے ہیں, تو آپ کو کتنا برا لگے گا. اور اگر وہ آپ کے سامنے ایسا کرے تو شاید آپ اس کو جو ہے وہ تھپڑ بھی مار دیں کہ اتنی بری حرکت کہ میں انسان ہوں, مجھے کاکروچ کی شکل بنا دی ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ جو کہ وجود سے اور شکل و صورت سے پاک ہیں, کیسی شکل و صورت ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں. ہمیں ان کی اس بات کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مثل میں مختلف قسم کی شکلیں, مورتیاں اور پتھروں کے بنائے ہوئے بت رکھ کر اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو اللہ مان کر نعوذ باللہ من ذالک جو ہے پوجا کی جائے, تو اس پر اللہ ناراض نہیں ہوں گے؟ اللہ ضرور ناراض ہوں گے. چلیے مزید سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. بھلے وہ مجھے کچھ خالی دل میں کہتا تھا ذاکر شکریہ کافی ہے, شکریہ نہیں بھی کہتا تھا چل جاتا تھا, لیکن مجھے کاکروچ بنایا, انسان سے کاکروچ بنایا. مجھے فرق پڑے نہ پڑے, وہ تو بیوقوف بن رہے نا. کیسا بیوقوف انسان ہے, مجھے بھلے فرق نہ پڑا, میں دیالو, جان دینا مجھے کاکروچ میں کیا فرق پڑا. میں بولوں گا کیا بیوقوف انسان ہے, کیا بیوقوف انسان ہے کہ کاکروچ کے سامنے جھک رہا ہے. تو اسی طریقے سے خدا نے ہر مذہبی کتاب میں دکھایا ہوا ہے کس طریقے سے اس کی عبادت کرے, کس طریقے سے اس کی بات مانے. ہم آتے ہیں اور اپنے طریقے سے سوچنے لگتے ہیں انرجی از گاڈ. کہاں نہیں لکھا انرجی از گاڈ؟ آپ نے بالکل آپ کے سوال کا جواب خود آپ نے دیا. آپ نے ایک مثال دی کہ ہندو لوگ کہتے ہیں نمستے,
नमस्ते का लफ्ज किधर से आता है? आपको शायद पता होगा, नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं, बराबर? इदम नममे, आप कहना चाहते मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूं। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाला इंसान को बोलते हैं आप ईश्वर है। इससे भाईचारगी बढ़ेगी नहीं घटेगी। वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे? ईश्वर को क्यों गाली दे रहे? खुदा को क्यों गाली दे रहे? तो इसीलिए हम ये जाने, ईश्वर जो हमारा बनाने वाला है, हमारा खालिक है, वो जानता है कि किस तरीके से उसकी इबादत करना चाहिए, वो बेहतरीन जानता है। मिसाल के तौर पे आपको डॉक्टर कोई दवाई देता है कि ये लाल गोली सुबह को लेना, हरी गोली दोपहर को लेना, आप बोलेंगे छोड़ो हरी लाल, मैं नीली गोली खाऊंगा। अरे वो डॉक्टर है, वो जानता है। तो इसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक खुदा है, उसकी बात के ऊपर अमल करना। इसीलिए जो इंसान खुदा की बातों पे अमल करता है उसे कहते हैं इस्लाम, मतलब सबमिट, ही इज कॉल्ड एज अ मुस्लिम। तो जो कोई अल्लाह के मुताबिक चलता है उसे कहते हैं पर्सन हु सबमिट्स हिज विल टू गॉड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।